یہ کون بچے ہیں؟ ان پر ریسرچ ہوا اور ریسرچ چلا 27 سال. پھر انہوں نے بتایا کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے 80% بچے یہ مینٹلی ڈسٹرب اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو اس کے شوہر نے اس کو مارا. اچھا جب مارا اس جاہل کو پتہ نہیں تھا کہ وہ بیوی پہ ظلم نہیں کر رہا ہے, اس کے پیٹ کے بچے پہ ظلم کر رہا ہے. اب جب وہ بچہ جو ہو گیا وہ بچہ پیدا ہوا پاگل, اب چاہے دلی دکھاؤ چاہے بمبئی دکھاؤ چاہے یہاں علاج کراؤ, اب اپنے کیے کا تو کوئی علاج نہیں نا. اب مجھے بتاؤ آپ جب انسان اپنی بیوی کو مارتا توڑتا بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس کو آج سائنس پروف کر رہا ہے. اچھا دیکھو آپ ذرا غور کرو, شیخ عبد القادر جیلانی کی امی جو تھی وہ حافظہ تھی تو غوث العظم ماں کے پیٹ سے حافظ ہوئے. اب یہودی نے کیا کیا, یہودی یہ کرتے ہیں کہ جب عورت کے بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے یعنی اس کو جب امید ہوتی ہے تو وہ اس کو صرف اگر وہ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹری کی کتابیں پڑھواتے ہیں, اس عورت کو ڈاکٹری کا ماحول دیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو نہیں, اس کو جیسا بچے کو بنانا ہوتا ہے. یعنی جب عورت پریگنینٹ وومین میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتی ہو اس کے اندر زیادہ آئرن بچے کے ہو تو آپ ایسا کرنا کہ زیادہ بادام کھانا اور زیادہ سیب کھانا, زیادہ سیب اور بادام کھاؤ گی تو اس کے اندر آئرن بڑھے گا, بچہ طاقتور ہوگا. اگر وٹامن ڈی بڑھانا چاہتی ہو تو زیادہ تر آپ امرود کھانا, امرود کھاؤ گی وٹامن ڈی بڑھے گا. اگر تم یہ چاہتی ہو کہ وٹامن سی بڑھے تو سنترا کھانا اور نیمبو کھانا تو تمہارے بچے کے اندر وٹامن سی بڑھے گا. اب مجھے بتاؤ کہ جب اللہ کا بنایا ہوا سیب سنترا انار امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ اب کانوینٹ میں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں, ان کو کانوینٹ میں اب تو اور کچھ کیا جا رہا ہے. ہماری قوم کے پاس اسکول کم ہے بلکہ ہے ہی نہیں, کچھ مخیہ حضرات ہیں جیسے یہاں پہ ایک اسکول الحمدللہ ہے, مگر اکثر اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے ان کو معاذ اللہ ان کو ہاتھ جوڑنا سکھایا جا رہا ہے. وہاں پر معاذ اللہ بتوں کے سامنے بچیوں کو ناچنا سکھایا جا رہا ہے. ایک ہمارے دوست کہتے ہیں میرے بچے کو نکال دیا اسکول سے. میں نے پوچھا کیوں نکالا؟ کہ آپ کے بچے سے ہم نے کہا اس بت کے سامنے ذرا اپنے ہاتھ جوڑو تو اس نے بت کے اوپر تھوک دیا, ہم نے اس کو نکال دیا. وہ کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے جو سب سے بڑی تعلیم ہے میرا بچہ وہ تعلیم حاصل کر چکا. دنیا کی سب سے بڑی تعلیم ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. بولو ذرا, بولو بھائی, بولو ذرا زور سے بولو, پیچھے والے بولو نا سبحان اللہ, دل لگا کے بولو, مسکرا کے بولو. اب آپ آج سے یہ تھوڑا ای کو کم کریں گے بھائی, میرا آواز اچھی نہیں, آپ کا مائک بہت اچھا ہے, آواز بڑھاؤ بس ہلکا سا, ہلکا سا ای کو بڑھاؤ, ہلکا سا. ہاں بیٹھے ذرا آرام سے, آپ لوگ مجھے پیسے نہ دے, بیٹھے. اے بھائی رک جاؤ ذرا یار, یہ کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, نیک بچہ ہے, نیک لوگ ہی آتے ہیں ایسی جگہ. زور سے بولو سبحان اللہ. اب آپ میں کوئی باپ ہے, کوئی ماں ہے, یہاں بیٹھی ہوں گی سن رہی ہوگی میری بہنیں, کوئی ماں بھی ہوگی, کچھ ہے, کوئی ماں ہے, کوئی بنے گی. اس کا مطلب یہ کہ حضرت سیدہ رابعہ بصری کے پاس جب کوئی آتا تھا نا, آصف بھائی سماعت کریں, جب آتا تھا نا عورت وہ حاملہ ہوتی تھی تو وہ اس سے کہتی تھی تجھے خدا کا راستہ دیتی ہوں آج کے بعد جھوٹ مت بولنا, تجھ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں آج کے بعد جھوٹ مت بولنا, غیبت مت کرنا. کہا کیوں؟ کہ اگر تو نے جھوٹ بولا تو تیرے جھوٹ کا بچے پہ اثر ہو جائے گا, پیٹ کے بچے پہ اثر ہو جائے گا, اور حضور کے ایک امتی کو غیبت کرنا تو سکھا دے گی. یعنی عورتیں کیا سمجھتی ہیں ان کو یوں چھوڑ دیا جائے گا. ایک بزرگ کہتے ہیں میں بیٹھا تھا اور میری ماں نے مجھ سے کہا نماز پڑھنے جاؤ. میں 10 سال کا ہو چکا تھا, مجھ کو خبر نہیں تھی آج میرا برتھ ڈے ہے. آج یہ برتھ ڈے نہیں منائے جاتے, برتھ ڈے تو کہتے وہ برتھ ڈے ہے میرا, مجھے نہیں پتا میرا آج برتھ ڈے ہے. تو پھر کہتے ہیں میری ماں نے مجھ سے کہا نماز پڑھنے جا, پھر میں نے گیا, پھر میں نے کہا نماز پڑھنے, پھر میں نے گیا, پھر میری ماں, میں اگنور کر رہا تھا, امی روٹی بنا رہی تھی, ان کو غصہ آ گیا, اٹھی روٹیاں گرائیں, زور سے چیمٹا میرے سر پہ مارا. کہتے ہیں مارا چیمٹا, میرے سر سے خون نکل لگا, میں کانپ کے بولا اما اب نہ ماننا. میری ماں, میں جا رہا ہوں نماز کو. میں نماز کو گیا, جب میری ماں مرنے والی تھی میں رونے لگا. میں نے کہا اماں تجھ سے بڑی محبت ہے مگر دل میں ایک بہت بڑا درد بھی ہے تیری طرف سے. دنیا کی مائیں محبت کرتی ہے, تو نے میرے بچپن میں سر پھاڑا تھا, کیوں آخر کیوں میری امی؟ تو میری ماں رو کے بولی میرے بیٹے میری اس نفرت میں بھی پیار جو ہے چھپا ہوا تھا. کیا مطلب؟ کہ میرے لال مجھ پہ روٹی بنانا فرض نہیں تھا, تجھے جہنم سے بچانا اور نمازی بنانا فرض تھا.
آپ برداشت کرو گے کہ آپ کے بچے یہ جو اسکولوں میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور پڑھائیے اسکول میں کوئی منع نہیں کر رہا ہوں، مگر کم سے کم نمازی تو بنائیے. اچھا آپ میں کتنے لڑکے ایسے ہوں گے جو ورزش کرتے ہوں گے؟ یہ جو آرٹیفیشل باڈی بنتی ہے جم میں جا کر کے، اس کا کوئی فائدہ وائدہ نہیں ہوتا. یہ اتنے بعض لوگ تو اتنے وہ کھا لیتے ہیں اس میں پروٹین کی چیزیں کہ مر تک جاتے ہیں، وہ جلدی بازی میں جلدی باڈی بنانا چاہتے ہیں. یہ عجیب سے لوگ نہیں لگتے آپ کو؟ اچھی خاصا اللہ نے بنایا ہے تو یہ ایسے کر کے ٹائٹ ہو کے چلتے ہیں عجیب قسم سے. اچھا جب یہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کی جسم بھی وہیں آ جاتا ہے. سنت یہ ہے جسم کے معاملے میں، حضور کی سنت یہ ہے کہ سرکار کا پیٹ کبھی باہر نہیں آیا، حضور کا پیٹ بالکل سینے کے برابر تھا، یہ سنت ہے. اچھا یہ جب اپنی ورزش چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ ویسے ہو بھی جاتے ہیں. مولا علی سے کسی نے پوچھا آپ سے بڑا پہلوان تو دنیا میں کوئی نہیں، آپ کیسی ورزش کرتے ہیں؟ ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. آپ کیسی ورزش کرتے ہیں؟ فرمایا میں کوئی ورزش نہیں کرتا. اچھا عورتیں بھی اب آج کل صبح کو جاتی ہے ٹہلنے کے لیے، میں اس سے کوئی اختلاف نہیں کر رہا ہوں، مگر ایک سوال کر رہا ہوں. یہ سب دانشور لوگ بیٹھے ہیں اور ایک سوال پوچھ رہا ہوں. ایک عورت صبح اٹھی ہے، اس نے بچوں کو تیار کیا ہے، ناشتہ بنایا ہے، پھر بچوں کو رخصت کیا ہے اور ناشتے کے برتن دھوئے ہیں، پھر دوپہر میں بھی کھانا بنایا ہے، پھر دوپہر کے برتن دھوئے ہیں، پھر کپڑے دھوئے ہیں، پھر شام میں اس نے کھانا بنایا، پھر نماز بھی پڑھی ہے اور پھر وہ روٹی وہ کھانا وانا بنا کے پھر برتن ورتن دھو کے پھر وہ سوئی ہے. تو آپ مجھے بتائیے اب صبح کو کوئی اس سے کہے گا مارننگ واک پہ جاؤ، جائے گی؟ اب جو صرف کھا رہی ہے وہ جائے گی نہیں جائے گی؟ اس کو تو جانا ہے. اچھا پھر جاتی ہے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، جاتی ہے جائے، مگر یہ جو میک اپ کر کے جاتی ہے، ان بے شرموں سے سوال ہے کہ صبح صبح یہ میک اپ کا کیا مطلب ہے؟ مگر یہ ورزشیں اپنی جگہ، مگر مردوں کے لیے بھی ورزش بتا رہا ہوں اور عورتوں کے لیے بھی ورزش بتا رہا ہوں. مولا علی سے پوچھا کتنے بڑے پہلوان ہیں آپ کو پتا ہے؟ بدر کے میدان میں. کہاں پر؟ بدر کے میدان میں 313 مسلمان اور ادھر تھے 1000. جب انہیں باندھ کے ان کو مارا تو ان میں سے 70 مارے گئے. کتنے مارے گئے بولو؟ پورا مجمع بولو. کتنے؟ 70. اور 70 میں سے 312 لوگوں نے مل کے مارے 35 اور اکیلے علی نے مارے 35. اللہ 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 بولو بھیا بولو. واہ 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 بولو. بلّہ کہہ رہا ہوں جلسے میں بس ذوق آدمی کا کام نہیں ہے. بس ذوق بندہ یہ جو کبھی نہیں مسکراتا ہے، جہاں جائے ماحول خراب. اگر یہ کبھی نہیں مسکرانے والا گھر میں گھسے بچے ڈر جاتے ہیں اسے دیکھ کے. میں صحیح بتا رہا ہوں، مسکرانا سیکھے، مسکرانے سے ماحول اچھا ہوتا ہے. زور سے بولے سبحان اللہ، دل لگا کے بولے. اب میری طرف دیکھ کے غور کرے. اب مولا علی سے پوچھا گیا کون سی ورزش کرتے ہیں؟ فرمایا کوئی ورزش نہیں کرتا. روایتوں میں لکھا ہے کہ مولا علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز نوافل پڑھتے تھے. اللہ اللہ. بولو کتنے؟ 1000. اور سیدہ فاطمہ ایک سجدے کے بعد کہتی تھی مالک کوئی ایسی رات تو بنا دے کہ فاطمہ دل کھول کے عبادت کر سکے. توجہ ہے کہ نہیں؟ مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہو گئی. زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو. جتنے لوگ اپنی مرضی سے کھڑے ہیں، جن پر زور زبردستی نہیں ہے، ثواب کی نیت سے کھڑے ہیں، وہ ذرا امام حسین کی والدہ کے نام پہ بولے سبحان اللہ. اور جتنے لوگ مجبوری میں آئے ہیں اس مجبوری کو ختم کرنے کے لیے، ایمان کی پختگی کے لیے بولے یا رسول اللہ. آپ محفل میں آئے ہیں تو محفل کے ہو جائیے، چھوڑ جائیے آپ کون ہیں. یہاں کوئی مرتبے نہیں ہے، ہم سب برابر. یہاں کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں، ہم سب برابر ہیں. اور میں آپ سب کا خادم ہوں، نوکر ہوں، نوکری کر رہا ہوں. سمائے زور سے بولے سبحان اللہ. مولا علی کی شادی ہو گئی. ہمارے یہاں تو شادی ہونے میں نہیں آتی، لمبے خرچے ہو رہے، سب کچھ ہو رہا ہے، شادی ہونے میں نہیں آتی. مگر مولا علی کہتے مجھ سے ابو بکر صدیق نے، بولو سبحان اللہ، عمر فاروق نے، میں جنگل میں بکری چرا رہا تھا، کہتے مجھ سے کہا علی آپ ایسا کریں سیدہ کو رشتہ دیں، حضور کی بیٹی کو. میں نے کہا میرے تو گھر بھی نہیں میرے پاس، تو میں رشتہ کیسے دوں؟ تو کہا میرا، حضرت ابوبکر بولے میرا دل کرتا ہے علی تیری شادی فاطمہ کے ساتھ ہوگی. کہتے مولا علی میں گیا حضور کی بارگاہ میں ایسے بیٹھ گیا. اب آپ بھی جائے کریں رشتہ لینے تو ایسے بیٹھا کریں. ایسے بیٹھ گیا. میں نے عرض کی، حضور نے ارشاد فرمایا کیا ہوا علی کیسے آئے؟ کہ حضور آپ کو دیکھنے کا دل کرتا تھا تو آ گیا ہوں. فرمایا اچھا تو اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر جو تیرے دل میں ہے نا علی وہ بھی بتا دے، کیا بات لے کے آیا ہے؟ تو کہتے مولا علی میں رونے لگا. میں نے کہا حضور آپ نے مجھے میرے باپ سے لے کے پالا تھا، علی آپ کا غلام ہے، آپ کا نوکر ہے، آپ نے باپ کی جگہ پالا، آپ نے تعلیم دی، ایک مہربانی اور کر دیجئے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیجئے. کہتے حضور خاموش ہو گئے. میں ڈرنے لگا کہ حضور منع نہ کر دے، مگر سرکار پھر مسکرائے اور کہا علی تجھے مبارک ہو، میں جبرائیل کا انتظار کر رہا تھا.
اللہ کی, زور سے بولو یہی اللہ کی، یہی اللہ کی. مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہو گئی. میں ایک دن اپنی بیوی کے پاس گیا. میری بیوی تھوڑی پریشان تھی. آپ کی بیویاں پریشان ہوا کرے تو ان سے لڑائی نہ لڑا کرو. کیسے منہ بنا بیٹھی ہے، کیا ہو گیا؟ نہیں، آپ کے لیے سنت یہ ہے کہ حضور کی سنت یہ ہے کہ جب امی عائشہ روٹ جاتی تھی تو حضور منا لیتے ہے نا. ویسے بھی تھانے دار کے پاس ذلیل ہونے سے بہتر ہے کہ بیوی کے سامنے ہی 2-3 باتیں ایسی کر لو جس میں کمرے میں ذلالت محسوس ہو. کوئی توجہ ہے میری بات کی نہیں؟ بہترین میاں بیوی وہ ہے، یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے، بہترین میاں بیوی وہ ہے جو بات کر لیتے آپس میں. کیا کر لیتے ہیں بولو؟ کیا کر لیتے ہیں بولو؟ بات کر لیتے ہیں. مولا علی کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا ہوا ہے فاطمہ؟ کہنے لگی میرے بچے بڑے بیمار ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہے. ماں کو فکر ہے. باپ نے کیا کہا؟ چلو فاطمہ ہم دعا کرتے ہیں. فاطمہ بولی اگر آپ کہیں تو میں روزے کی منت مانگ لوں گا. بالکل. آج کے بعد جتنی عورتیں ہیں یہاں بھاگتی ہے وہاں بھاگتی ہے، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس. میں ان سے کہتا ہوں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بس ایک ہی طریقہ ہے اور وہ بھی طریقہ اپنے گھر سے نہیں، سیدہ فاطمہ کے گھر سے بتا رہا ہوں. جب کوئی پریشانی آئے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، 3 روزے کی منت مانگ لو. پورا بندہ بولو، ذرا عقیدے مضبوط کرو، زور سے بولو. اللہ تمہیں سلامت رکھے، کسی کو تو کسی کے محتاج نہ ہو. اللہ کرے تم کبھی دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. اپنی بیویوں کو اپنی بہنوں کو یہ سمجھانا کہ ہم یہ سن کے آئے ہیں کہ جب حسن حسین بیمار ہوئے تھے تو مولا علی نے ہاتھ اٹھائے تھے اور کہا تھا اے اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے، اے اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے. مجھے بتاؤ کہ دعا کرنے والا علی ہو اور آمین کہنے والی فاطمہ ہو. آمین کہنے والی، جو سے بولو آمین کہنے والی سیدہ ہو. اور دعا کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جنتی جوانوں کے سردار کے لیے ہو رہی ہے. اللہ کرے آپ پہنچ گئے، مجھے جہاں پہنچانا تھا آپ وہاں پہنچ گئے. تھوڑا سا مجھے تیز بولنا پڑا مگر آپ پہنچ گئے. دل لگا کے بولے سبحان اللہ، مسکرا کے بولے. اب مولا علی کہتے ہم نے دعا کی اے اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے دے، اے اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے دے. یاد رکھو تم مسلمان ہو، تم اکیلے نہیں ہو. جب کبھی پریشان ہو جاؤ دونوں ہاتھ اٹھا لیا کرو اور کبھی کبھی سجدے کیا کرو، رویا کرو اللہ کے سامنے. میں کہتا ہوں ان نمازیوں پر میرا جملہ ذرا نوٹ کریے گا. اللہ کی طرف سے یہ جملہ آپ کو بیان کر رہا ہوں میرے رب کے فضل سے. وہ نمازی کیسا نمازی ہے جو فرض تو ادا کر رہا ہے مگر نماز کی بڑی والی سنت اس سے ادا نہیں ہوئی. یعنی وہ نماز میں گیا مگر نماز کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ میرے نبی کی آنکھ کے آنسو نکلا کرتے تھے سجدے میں. وہ کیسا نمازی ہے جس نے سجدے میں رونا نہیں سیکھا؟ وہ کیسا نمازی ہے جو اللہ کے سامنے رونا نہیں سیکھا؟ وہ کیسا نمازی ہے؟ میں اس سے پوچھتا ہوں کبھی تیری آنکھ سے آنسو نکلا؟ مولا علی دعا کر رہے ہیں، اللہ کا فضل ہوا دونوں بچے ٹھیک ہو گئے. اب صبح کو سحری کے لیے اٹھا دیا گیا ہے، روزہ رکھ رہے ہیں اہل بیت. ذرا غور تو کرو، ہم تو اتنی سحری کھاتے ہیں معاذ اللہ کہ پورے دن ڈکاریں آتی رہتی ہے. کچھ لوگ تو اتنی ٹھوس ٹھوس کے کھاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ آج کے بعد قیامت کے دن ہی کھائیں گے. اب یہ کھائیں گے ہی نہیں، شام تک اتنا کھاتے ہیں. وہ روزہ کیا روزہ ہے جس میں احساس نہ ہو؟ وہ روزہ کیا روزہ ہے جس میں درد نہ ہو؟ وہ روزہ کیا روزہ ہے جس میں روزہ رکھنے والے کو نہ پتہ چلے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں؟ روزہ تو اہل بیت نے رکھا ہے کہ صبح فجر میں اٹھے ہیں اور صبح فجر میں اٹھنے کے بعد دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہمارے بچوں کو شفا عطا کر دے. اب جب شفا عطا ہو گئی تو اب سحری کی جا رہی ہے. سحری سیدہ نے کائے سے کرائی ہے، نہ کھجورے ہیں نہ جو ہے، صرف پانی ہے پانی. اور پانی سے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ نے حضرت مولا علی سے پانی سے سحری کروائی. امام حسن نے سحری کر لی، امام حسین نے سحری کر لی، سیدہ پاک نے سحری کر لی. اب جب روزے کا وقت ہوا، اب صبح جب دن نکلا تو مولا علی مزدوری کرنے کے لیے نکلے. آج سے بلاری کا کوئی مسلمان یا آس پاس کا کوئی مسلمان آج کے بعد مزدوری کرنے نکلے تو سر جھکا کے نہ نکلے، وہ شرما کے نہ نکلے، وہ اپنا منہ چھپا کے نہ نکلے، ورنہ فخر سے نکلے اور آواز لگاتا ہوا نکلے لوگوں میں مزدوری کرنے جا رہا ہوں. اور یہ نبی کی بھی سنت ہے، علی کی بھی سنت ہے. کیا گزر نکالا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر.